کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی بھی زیادہ پائی جاتی ہے اور شوہروں کی نافرمانی بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ کہا ادبوہم وعلموہم، انہیں ادب سکھا کر، انہیں علم سکھا کر، بتا کر کہ دین کیا ہے، دین پر کیسے عمل کرنا ہے، یعنی ان کے دین کا جائزہ لے کر کہ کون نمازیں پڑھ رہی ہیں، کون قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں اور کس کے اندر کتنی دینداری ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کے لحاظ سے، اور بیوی کے لحاظ سے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے جو اپنی بیوی کے دین کے بارے میں جائزہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم حضرات، انسانوں میں صرف مرد ہی شامل نہیں ہیں، عورت بھی انسانوں میں شامل ہے، اور عمل کرنے میں بھی دونوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ برابر دونوں اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو نیک عمل کریں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں تو ہم انہیں بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور جس قدر وہ عمل کر رہے ہیں ہم ان کے عمل کا پورا بدلہ عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے عمل کے ذکر میں اس بات کی وضاحت کر دیا ہے کہ مرد کے لیے بھی عمل کرنا ہے، عورت کے لیے بھی عمل کرنا ہے، اور اس کی وضاحت واضح انداز میں رب العالمین نے ایک اور آیت میں یوں کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد، بے شک مسلمان عورتیں، اور اس کے بعد رب العالمین نے عبادت کا ذکر کیا، روزہ رکھنے کا ذکر کیا، قناعت اور قائم، رب العالمین کی عبادت میں قیام کرنے والے مردوں کا اور عورتوں کا ذکر کیا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں کا عورتوں کا ذکر کیا، اللہ سے ڈرنے والے مردوں کا اور عورتوں کا ذکر کیا۔ رب العالمین نے ہر عمل میں الگ الگ دونوں کا ذکر کر کے آخر میں بتایا کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے مغفرت کو تیار کیا ہے اور بڑے انعام کو تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ یقیناً عبادت کرنے کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور انسانوں میں دونوں شامل ہیں۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بعض عبادتیں فلاں کے لیے ہیں تو بعض عبادتیں فلاں کے لیے ہیں۔ اطاعت کی بات، فرما برداری کی بات جب آتی ہے تو وہاں پر اس بات کا لحاظ ہو کہ جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، ہر انسان کے لیے عبادت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ رب العالمین نے انسان کے ذکر میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن کو اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور زندگی کے اعتبار سے رب العالمین نے خاص نہیں کیا کہ مردوں کی زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ عمل کریں، ایسا بھی نہیں کہا کہ عورتوں کی زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ عمل کریں۔ زندگی جسے بھی ملی ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا، بندگی کرنا، اطاعت کرنا، توحید کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل کے طور پر اس بات کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ عبادت کا معاملہ دونوں کے لیے،
بندگی کا معاملہ دونوں کے لیے. اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ عام طور پر جب ہم عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، یا خود اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ عبادتوں میں عورتیں بہت پیچھے دکھائی دیتی، اور عبادتوں میں خاص کر نماز پڑھنے کا معاملہ عورتوں میں کم دکھائی دیتا، دعاؤں کی پابندی کا معاملہ عورتوں میں کم دکھائی دیتا ہے، ذکر و اذکار کا معاملہ عورتوں میں کم دکھائی دیتا ہے، اور ان کے خاص ایام کے اعتبار سے، خاص مسائل کے اعتبار سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کم سے کم چلو ہم نوافل کی پابندی کثرت سے کریں، یا رمضان کے مہینے میں فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں کہ پھر اس کی قضا رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. رمضان ختم ہو گیا کہ پھر دوسرا رمضان آ جاتا ہے، جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو یاد بھی نہیں رکھتے، بلکہ کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ فرض روزے ہم سے چھوٹ گئے. اور ہمیں آئندہ ایک سال کا موقع دیا گیا تھا، پھر رمضان آ جا رہا ہے، ہم نے ان روزوں کو پورا نہیں کیا. اس بات کا کوئی تصور عورتوں کے اندر دکھائی نہیں دیتا. یقیناً عورتوں میں یہ کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہے، تو اسی جگہ پر رسول کی نافرمانی اور رسول کے فرمانوں پر عمل نہ کرنا شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہروں کی نافرمانی اور شوہروں کی اطاعت نہ کرنا بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر سب کو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس آپ پہنچے، وہاں پر جا کر پھر الگ سے آپ نے انہیں نصیحت کی، اور نصیحت کرنے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تو کہ تم کثرت سے صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. آخر کیا بات ہے کہ عورتیں جہنم میں کیوں ہیں؟ ایک چالاک صحابیہ نے سوال کر لیا کہ آخر کیا بات ہے کہ کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی بھی زیادہ پائی جاتی ہے اور شوہروں کی نافرمانی بھی زیادہ پائی جاتی ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گھر کے بڑے ذمہ داروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے گھر کے ذمہ داروں کو یہ حکم دے رہا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بتایا کہ گھر کے ذمہ دار کون ہیں. کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے. گھر کے مرد یہ ذمہ دار ہیں، ایک باپ ذمہ دار ہے، ایک شوہر ذمہ دار ہے. اپنے ماتحتی میں رہنے والوں کے بارے میں سوچے، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے، اور اپنے ماتحت رہنے والے بچے اور اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھر کا ذمہ دار اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ کہا ادبوہم وعلموہم، انہیں ادب سکھا کر، انہیں علم سکھا کر، بتا کر کہ دین کیا ہے، دین پر کیسے عمل کرنا ہے. یعنی ان کے دین کا جائزہ لے کر کہ کون نمازیں پڑھ رہی ہیں، کون قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور کس کے اندر کتنی دینداری ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کے لحاظ سے، اور بیوی کے لحاظ سے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دین کے بارے میں جائزہ لے، اور ایک حاضری کے طور پر روزانہ ایک ذمہ داری کے طور پر اس کا محاسبہ وہ کرتا رہے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رب العالمین نے کہا اتقوا اللہ واوصوا اہلیکم بتقوی اللہ، کہ یہاں پر رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھر والوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرو. محترم حضرات، عورتیں رب العالمین نے جو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے. اللہ تعالیٰ
دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، انسانی نسل کو عام کرنے کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ جہاں اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والا مرد مکرم ہے، اسی جگہ پر اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والی عورت بھی مکرم ہے۔ بلکہ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیندار خاتون کی فضیلت مرد سے زیادہ بتا دیا۔ مرد سے زیادہ اس عورت کے مقام کو شریعت میں بتایا گیا جو عورت دیندار ہے، متقی ہے، مطیع و فرما بردار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے جو دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، کہ اللہ کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ اور اس میں کہا سب سے بہترین چیز جو رب العالمین نے دنیا میں عطا کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ نیک عورت ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کے مقام کو بڑھا کر فرمایا والمرأۃ الصالحہ، نیک عورت یہ دنیا کی بہترین چیز ہے۔ گویا کہ شریعت اس کے مقام کو اونچا اٹھاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے معاملے میں بھی اسی بات کی تعلیم دی، کہا کہ تنکح المرأۃ باربع، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کے لحاظ سے شادی کی جاتی ہے۔ کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کبھی اس کے مال کو دیکھ کر، کبھی اس کے خاندان کو، حسب و نسب کو دیکھ کر، اور کہا چوتھی چیز اس کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے ایک مرد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ اے نوجوان، اے مرد، کہ جو 4 چیزوں کا لحاظ شادی کرنے میں کیا جاتا ہے اس میں آخری چیز دین کو مقدم رکھ، دین کو دیکھ کر تم شادی کر لے، اس لیے کہ اگر کسی کو ایک نیک صالحہ عورت نصیب ہو جائے، ایسا انسان دنیا اور آخرت میں بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی کو نمازی عورت مل جائے، کسی کو روزہ رکھنے والی عورت مل جائے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورت مل جائے، یقیناً یہ بندہ، یہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور ایک آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے کہا دنیا کی ساری دولتوں میں سب سے بہترین دولت یہی ہے کہ اگر کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے، نیک عورت مل جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر، اللہ کے راستے میں نفلی صدقے کے طور پر، اور مخلوقات کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، یقیناً یہی مال دردناک عذاب کی شکل لے گا کل قیامت کے دن۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہوئے، آپس میں کہنے لگے تو کیا ہم اب مال کو جمع کر کے نہ رکھیں، جتنا بھی مال ہمیں آ جائے ہم خرچ کر دیں؟ صحابہ سارے کے سارے پریشان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل کی ہے کہ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اپنے مال کو، ان کے لیے کیا ہے، یہی مال عذاب بن کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ تو کہا میں جا کر اللہ کے رسول سے آپ کے مسئلے کا حل معلوم کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی، صحابہ سوال کر رہے ہیں آخر ہم مال رکھیں تو کون سا مال رکھیں اپنے پاس کون سا مال جمع کر کے رکھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین مال کا ذکر نہ کروں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ انسانوں کے لیے بہترین مال کیا ہے؟ کہا بہترین مال، بہترین دولت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذکر کرنے والی زبان دے دے،
ذکر کرنے والی زبان اگر کسی کو مل جائے یہ دنیا کی دولتوں میں بہترین دولت ہے، اور کہا اگر کسی کو شکر گزار دل مل جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے فیصلے پر راضی انسان ہو جائے، جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کر لے، آرام سے سو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر لے، پیٹ بھر کے کھانا میسر ہے اللہ کا شکر ادا کر لے، سخت گرمی میں سایہ نصیب ہو جائے اللہ کا شکر ادا کر لے، اور پیاس بجھانے کے لیے رب العالمین پانی عطا کیا اور پینے کی طاقت رب العالمین نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر لے۔ جو بھی نعمت انسان کو مل رہی ہے اس پر شکر گزاری کا دل اگر کسی کو نصیب ہو جائے یہ سب سے بہترین دولت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى طاعتہ علی ایمانہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی انسان کو مومن بیوی مل جائے، ایسی مومن بیوی جو اس کے ایمان میں شوہر کا ساتھ دینے والی، دین کے معاملے میں شوہر کا ساتھ دینے والی ہے، اگر کسی کو ایسی بیوی میسر ہو جائے یقیناً یہ دنیا کی ساری دولتوں میں سب سے عظیم دولت ہے۔ ایک طرف سونا چاندی ہو، ایک طرف زمین و گھر ہو، ایک طرف بادشاہ کی ساری جائیداد ہو، اور دوسری طرف اگر کسی کو دیندار، مومنہ، صالحہ، صابرہ، شاکرہ اگر بہترین بیوی نصیب ہو جائے یقیناً ایسا انسان تو بڑا سعادت مند ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے مقام کو اتنا بڑا بتایا ہے جو عورت دیندار، مومنہ ہے، صالحہ ہے۔ محترم حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عام طور پر یہ شکایتیں سننے میں آتی تھیں کہ بیویوں کو بہت سارے مرد مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کھانا نہیں برابر دیتے، کپڑا صحیح طور پر نہیں پہناتے اور گھروں سے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا، ماں باپ کے لیے بڑی ہی یہ تکلیف کی چیز ہوتی تھی کہ شادی کرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کی زندگی میں اس طرح کی پریشانیوں کو دیکھتے تو بڑے دکھ میں، رنج میں اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن آج کا معاملہ تو اس کے برخلاف دکھائی دیتا ہے۔ آج کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ علم کی ترقی نے، مال کی فراوانی نے، خاندان کی کثرت نے عورتوں کو اتنا جری بنا دیا ہے کہ اکثر آج الٹے طور پر یہ شکایتیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کی بیوی صحیح نہیں ہے، فلاں کی بیوی سے شوہر پریشان ہے، فلاں کی بیوی دیندار نہیں ہے، فلاں کی بیوی دنیا دار ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں سکون نظر نہیں آتا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات، جبکہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نیک عورت کا مقام اتنا زیادہ کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، اگر کوئی بیوی نیک ہو، اگر کوئی عورت نیک ہو تو اس دولت کا مقابلہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے اس کے مقام کو اتنا اونچا اٹھا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ نیک عورت بنتی کیسے؟ نیک عورت کا شمار کس سے ہم موازنہ کریں گے، تولیں گے؟ اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سنائی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے اذا اعطیت شکرت، اذا اعطیت شکرت، اگر تم بیوی کو کچھ دو تو وہ شکر گزار ہو جائے۔ یہ بہترین عورت ہے، مزید کا مطالبہ نہ کرے یا ملی ہوئی چیز کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھے۔ ہر ایک مالدار نہیں ہوتا، ہر ایک کی زندگی میں اتنا مال اور اتنی فراوانی نہیں ہوتی کہ دوسروں کی طرح بیوی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لا کر سامنے کھڑا کر دے یا اپنے پورے بدن کو زیورات سے بھر دے۔ یہ سب کے میسر کی بات نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورت وہ ہے اذا اعطیت شکرت، جب تم دو تو شکر گزار ہو جائے، وَإِذَا حَرَّمْتَ صَبَرَتْ، اگر تم کسی چیز کو نہ دو تو صبر کر لے، زندگی میں صبر کو اپنا لے، تَسُرُّكَ إِذَا نَظَرْتَ، اگر تو اس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اس کی طرف تیری نگاہ پڑے تو تجھے خوش کر دے، اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اپنے چہرے کے اثرات سے تکلیف نہ دے، اپنے حلیے سے تکلیف نہ دے، وَإِذَا أَمَرْتَ
वतुतीउका इज़ा अमरता, और अगर तू कोई हुक्म दे तो फौरन तेरी इताअत कर ले, तेरी बात मान ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर की इताअत करने वाली औरत ये बेहतरीन औरत है। एक दीनदार मर्द की दीनदारी का लिहाज रखने वाली औरत एक बेहतरीन औरत है। इससे बात मालूम होती है कि शरीयत के अंदर एक कायदा, एक उसूल है जिसे मफ़हूम मुखालफा कहते हैं। यहाँ पर जो बात बताई गई है, अगर कोई इसके मुखालिफ औरत दिखाई दे तो मतलब ये है कि वो बेहतरीन औरत नहीं, जो अपने शोहर को परेशान करती है, शोहर से मिलने वाली चीज़ पर राज़ी नहीं होती, खुश नहीं होती, या देखने से शोहर को सुकून हासिल नहीं कराती यकीनन। और अगर कोई हुक्म दे शोहर उसे उसकी हुक्म को बजावर नहीं करती, उसकी बात नहीं मानती, तो मतलब ये है कि वो औरत शरीयत की निगाह में कभी बेहतर हो नहीं सकती। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत, जन्नती औरत कौन है? और ये औरत का मकाम शरीयत की निगाह में है। अगर औरत दीनदार हो जाए, सालिहा हो जाए, कहा इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व ताअत ज़ौजहा व दख़लतिल जन्ना। अगर कोई औरत 5 नमाज़ों की पाबंदी करती है, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करती है, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है, और अपने शोहर की इताअत करती है, कहा ऐसी औरत जन्नत में दाखिल होगी। बल्कि मुस्नद अहमद की एक हदीस में ये कहा गया कि जन्नत के 8 दरवाजे उस औरत के लिए खुले रखे जाएंगे और उसे इजाज़त दी जाएगी, रुख्सत दी जाएगी। कहा जाएगा कि ऐ नेक खातून, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। अल्लाह, ये कितना बड़ा इनाम है शरीयत में उस औरत के लिए जो औरत नेक हो, नमाजी हो, दीनदार। मोहतरम हज़रात, औरतें नमाज़ों के मामले में बड़ी काहिली बरतते हैं, बड़ी सुस्ती बरतते हैं, ज़रा भी लिहाज नहीं रहता। यूँ समझ लीजिए कि ज़रा भी डर या गम नहीं रहता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर हमसे सवाल करे तो हम क्या जवाब देंगे। मेरी ज़िंदगी में इतनी नमाज़ें छूट गई हैं, या दिन भर में मैं बग़ैर परवाह किए बग़ैर नमाज़ों को छोड़ देती हूँ, आखिर मेरा अंजाम क्या होगा, इसका ज़रा भी एहसास नहीं होता। साले फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह से एक फ़तवा पूछा गया, एक आदमी अगर आमदन नमाज छोड़ता है, आमदन सुस्ती में, सुस्ती और काहिली से नमाज छोड़ता है, तो उसका हुक्म क्या है? तो कहा अगर कोई आमदन नमाज छोड़ता है तो ऐसा इंसान इस्लाम से निकल जाता है। सुस्ती और काहिली से नमाजें छोड़ने वाला इस्लाम से निकल जाता है। फिर सवाल करने वाले ने पूछा अगर समझो कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ छोड़ा है, असर पढ़ूंगा, मैंने ज़ोहर की नमाज़ छोड़ा है, तो क्या मुझे दोबारा कलिमा पढ़ना है इस्लाम में आने के लिए? तो कहा हाँ, अगर कोई आमदन सुस्ती और काहिली से ज़ोहर की नमाज छोड़ रहा है, वक्त गुज़र गया, उसके बाद उसे चाहिए कि वो पहले गुस्ल करे, फिर कलिमा पढ़े, अपने ईमान को नया करे, तजदीद ईमान करे, उसके बाद फिर वो बकिया नमाज़ें पढ़ सकता है। अल्लाह, हमारा हाल क्या है कि हफ्ता भर नमाज़ें छूट जाती हैं, कुछ भी एहसास नहीं रहता। सुबह की नमाज का तस्वुर ही घरों में दिखाई नहीं देता, और शाम की नमाज़ों में 1-2 नमाज़ों की पाबंदी घरों में हो जाती है, लेकिन इसके अलावा अक्सर ऐसे ही नमाज़ों में सुस्ती, गफलत, काहिली बरती जाती है। ना ईमान का तस्वुर है, ना इस्लाम का तस्वुर है, ना कब्र के अज़ाब का डर है, और ना ही कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने ठहरने का डर बाकी। अल्लाह, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत, इसीलिए मैंने तमहीद बांधी कि यकीनन ये इबादत करने का मामला दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ऐसा हरगिज़ ना समझें कि नमाज का मामला सिर्फ मर्दों का काम है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें माफ़ कर दी जाएंगी, औरतों को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यकीनन जो उनके ख़ास अय्याम में हैं, वो अय्याम में जो नमाजें छूट गई वो माफ़ हैं, उस पर गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन ऐसा ना समझें कि उसके बाद के अय्याम में भी अगर नमाजें छोड़ रही हों तो वो भी माफ़ हो जाएंगी, हरगिज़ नहीं।
فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے رب العالمین کے یہاں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہے کل قیامت کے دن اسے دیکھ کر رہے گا، اور جو ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا ہے کل قیامت کے دن اسے دیکھ کر رہے گا۔ اور عبادت نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گناہ کرنے سے بڑھ کر جو انسان گناہ کے کام کرتا ہے، گناہ کرنے سے بڑھ کر عبادت نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ محترم حضرات، جہاں تک عورتوں کی عبادت کی بات آتی ہے، بعض نیک لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی، کہا ثلاثۃ من سعادت ابن آدم، کہ 3 چیزیں ابن آدم کی نیک بختی میں، سعادت مندی میں داخل ہے۔ کہا پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اگر کسی کو نیک عورت مل جائے تو یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ والمسکن الصالح، کسی کو اپنا ذاتی مکان مل جائے، بہترین جگہ، محلہ اچھا مل جائے، افراد آپس میں اچھے مل جائیں، یہ بھی اس کی سعادت مندی کی بات ہے۔ کہا والمرکب الصالح، اگر کسی کو اچھی گاڑی مل گئی، سواری اچھی مل گئی جس سے انسان آرام سے ادھر ادھر جاتا ہے آتا ہے، تو یہ 3 چیزیں انسان کے لیے نیک بختی میں شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نحوست کسی میں نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگرچہ کہ اس میں بھی نہیں ہے نحوست۔ کہا ایک عورت میں نحوست ہوگی، ایک گھر میں نحوست ہوگی، اور تیسری سواری میں، گاڑی میں نحوست ہوگی۔ اس میں نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی۔ اور علماء کہتے ہیں یقیناً کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں اپنے کرتوت کی وجہ سے منحوس ہو جاتی ہیں، اور اس میں عورت شامل۔ اگر عورت خود دیندار نہ ہو، وہ نمازوں کی پابندی نہ کرے، قرآن میں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی پابندی نہ کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ کریں، کیا ہوگا کہ انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر برکت داخل نہیں ہوگی، رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، بچے نافرمان نکلیں گے، بیوی شوہر کے لیے نافرمان ہو جائے گی، شوہر بیوی کے لیے نافرمان ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی خود تنگی میں آ جائے گی، انسان کمائے گا سکون نہیں ملے گا، انسان کے پاس مال و دولت رہے گی لیکن برکت اسے دکھائی نہیں دے گی۔ تو یہاں کسی چیز میں شریعت کے اعتبار سے نحوست نہیں ہے، لیکن انسان نے اپنے عمل سے اپنی زندگی کو منحوس کر لیا، اپنی ہر چیز کو منحوس کر لیا، اور اس میں پہلا حصہ کس کا بنتا ہے؟ عورت کا بنتا ہے، کہ عورت نیک ہو، ایسی نیک ہو کہ خود بھی وہ دیندار بنے، اپنے شوہر کو دین کے کا معاملے میں ساتھ دے، مدد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراء، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، یعنی رحمتیں نازل کریں، انعامات اس عورت پر نازل کرے۔ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء، کہ وہ عورت جو صبح میں اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر بھی اس کے اٹھانے پر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، اگر شوہر انکار کرے تو آنکھوں پر پانی کے چھینٹے دے کر اسے اٹھاتی ہے، اور وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں نازل کریں، رحمتوں کا نزول کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ دعا قیامت تک ہے، اور یہ دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی اس عورت کے حق میں جو عورت خود بھی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، خود بھی اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو قائم کرتی ہے، اور اپنے شوہر کو نمازوں کا حکم دیتی ہے اور نماز کی طرف ترغیب دلاتی ہے۔ محترم حضرات، صحابہ اور سلف صالحین میں اگر ہم نیک عورتوں کی مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت ساری عورتیں ملتی ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں ایسی عورتوں کا ملنا
بالکل ناممکن اور مشکل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ میں صحابی ہیں طلحہ ابن عبید اللہ، ان کی بیوی کا نام ہے ام کلثوم بنت صدیق۔ کھانے کے معاملے میں بڑے پریشان تھے، بڑی تنگی تھی، کمائی نہیں تھی، محنت کرنے کے باوجود انہیں مال میسر نہیں تھا، بڑی پریشانیوں میں تھے۔ جب شوہر گھر سے باہر نکلتے کمانے کے لیے اور گھر کے اندر فاقے ہیں، چولہا نہیں جلتا ہے کئی دن تک، اور کئی دن تک بھوکے زندگی گزارتے ہیں، جب شوہر باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے تو بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ یا فلان، یا ابا فلان، اتق اللہ ولا تأکل حراما فإنا نصبر۔ کہتے ہیں کہ اے فلاں کے ابو، دیکھو تم کمانے جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے فقر و فاقہ کو دیکھ کر، ہماری بھوک کو دیکھ کر، ہماری تنگدستی کو دیکھ کر تم حرام مال کما کر لے آؤ گھر کے اندر۔ ہمیں ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے، حلال کمائی تم لے کر آنا۔ اگر کمائی نہیں ہوتی ہے، حلال طور سے تمہیں پیسے نہیں ملتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے، ہم اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ رہیں گے، لیکن کبھی ہمارے گھر کے اندر حرام مال تم لے کر نہ آنا۔ یہ نیک خاتون کی مثالیں اس طرح کی بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور عمل کے اعتبار سے یقیناً ہمارے یہاں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ الغرض ہمارے آج کے خطبے کا اصل مقصد یہی ہے کہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت میں مرد کے لیے بھی عبادت کرنا ہے، عورت کے لیے بھی عبادت کرنا ہے، اور جو نیک خاتون ہے یہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے خود کی زندگی بھی بہتر بناتی ہے، اور اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے، اور شریعت ایسے نیک خاتون کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی، فوز و فلاح اور بہبودی کے ساتھ اسے کامرانی نصیب کرنے کی بات بتاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنی گھر کی عورتوں کو نیک بننے کی تلقین کریں، نمازوں کی پابندی کرائیں، اور اپنے گھر کے اندر دین کے ماحول کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی شکر گزار دل ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین عورتوں کو، خواتین کو اللہ تعالی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین گھر میں ذکر و اذکار کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اب تک ہم میں سے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا ہے کاہلی اور سستی سے، اللہ تعالی ہم تمام کی غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی فکر کرنے، نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی جو ہم میں مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہم میں کاروبار کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروباری مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین سب کے گھر بار میں، آل اولاد میں اور ہر طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پڑھنے والے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ نفع بخش علم سے انہیں آراستہ پیراستہ فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔